بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 81 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب اول، یعنی بدایت المجتہد کی جو کتاب الطلاق ہم نے شروع کر رکھی ہے اس کا باب اول چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 80 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ رقیت میں جو اختلاف تھا کہ کس کی رقیت مؤثر ہوگی، اس اختلاف کا سبب ہم نے جانا تھا، اور ساتھ میں اس کی ایک دلیل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسئلہ ثالثہ جو تھا وہ شروع کیا تھا پچھلے سبق میں، اور اس میں جو ابتدائی اختلاف تھا اس پر بحث کی تھی، اور باقی اس مسئلے کو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں تعداد طلاق میں کمی اور غلامی کے بارے میں پڑھا تھا کہ تعداد طلاق میں غلامی کی وجہ سے جو کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں جو اختلاف تھا وہ پڑھا تھا۔ 3 اسکول آف تھاٹ بنے تھے، ان میں ایک اہل ظاہر کا بھی تھا۔ اسی کو اب ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اہل ظاہر کا جو مسلک ہے وہ دیکھیں گے، اور ساتھ میں ان کے دلائل بھی پڑھیں گے۔ ایسے ہی 3 طلاقوں پر بائن ہونے کی حکمت بھی آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نے 3 طلاقیں دینے کے بعد بائن ہونے کا حکم فرمایا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے، تو اس حکمت پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو ہم عبارت دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اما اہل الظاہری، بہرحال اہل ظاہر جو ہیں، فلما کان الاصل عندهم، ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ ان حکم العبد فی التکالیف حکم الحر، کہ مکلف ہونے میں غلام کا حکم بھی وہی ہے جو کہ ایک آزاد کا حکم ہے۔ جیسے آزاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، ایسے ہی غلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں۔ اس بات میں آزاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں۔ اصل بات یہ ہے الا ما اخرجہ الدلیل، مگر ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دلیل کے ذریعے نکل جاتی ہیں، یعنی ان میں غلام جو ہے وہ مستثنا قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اخرجہ الدلیل، دلیل قرار دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہوتا ہے کہ جی غلام کے لیے اس میں آسانی ہے، یا غلام کے لیے یہ حکم نہیں ہے، تو دلیل کی وجہ سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ رخصت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ غلام اور آزاد دونوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکلف ہونے میں برابر ہیں۔ والدلیل عندهم، اور اہل ظاہر کے نزدیک وہ دلیل کون سی ہے جو خارج کرتی ہے، جو اس کو مستثنا کرتی ہے غلام کو؟ ہوا نصن، وہ تو یا تو نص ہوگی، یعنی قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہوگی، او ظاہر من الکتاب یا سنتی، یا سنت اور کتاب اللہ کا ظاہر ہوگا، یہ دلیل ہوگی۔ اس دلیل کے ذریعے غلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، آزاد مکلف ہوتا ہے۔ تو یعنی دلیل کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کون سے احکامات کا غلام مکلف ہے اور کون سے کا نہیں ہے۔ اور ولم یکن ہناک دلیل مسموع صحیح، اور یہاں پر کوئی ایسی سماعی دلیل اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں جو پیچھے ہم نے اختلاف پڑھا تھا، اس اختلاف میں کوئی سماعی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، تو لہٰذا پھر ہم اس معاملے میں بھی غلام کو آزاد کی طرح رکھیں گے۔ یعنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، میں پیچھے کے ساتھ اس کا ربط قائم کر دوں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جمہور نے غلام کی طلاق کو غلام کی حد پر قیاس کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جیسے غلام کی حد کم ہو جاتی ہے ایسے ہی غلام کی تعداد طلاق بھی کم ہو جائیں گی۔ تو اہل ظاہر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی سماعی اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے، تو وجب ان یبقى العبد علی اصلہ، تو یہ ضروری ہے کہ ہم غلام کو اس کی اصل پر باقی رکھیں۔ یعنی غلام کی اصل ہم نے کیا پڑھی ہے پیچھے، کہ اس کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مکلف ہونے میں آزاد کی طرح ہے، تو لہٰذا طلاق کی تعداد کے حوالے سے بھی غلام
کو اس کے اصل پر باقی رکھیں گے، یعنی اس کو آزاد کی طرح قرار دیں گے۔ وَيُشَبِّهَ أَن يَكُونَ قِيَاسُ الطَّلَاقِ عَلَى الْحَدِّ غَيْرَ سَدِيدٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ وَيُشَبِّهَ یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ ان يكون قياس الطلاق، غلام کی طلاق کو قیاس کریں علی الحد، حد پر، غیر سدید، یہ کوئی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی جمہور نے جو کہا تھا کہ جی حد پر قیاس کرتے ہوئے جیسے حد کم واقع ہوگی ایسی طلاق بھی کم ہو جائیں گی، تو اہل ظاہر کہتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المقصود بنقصان الحد رخصۃ للعبد، کہ وہاں پر حد کی جو کمی واقع ہو رہی ہے اس سے مقصود غلام کے لیے آسانی اور رخصت پیدا کرنا ہے، کہ اس کے لیے حد کیوں کم واقع کی ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے کچھ آسانی اور سہولت ہو جائے، لمکانی نقصی، کیونکہ اس کا مرتبہ بھی کم ہے، اس کا مرتبہ کم ہے، اس وجہ سے اس کے لیے کچھ رخصت پیدا کر دی۔ وَأَنَّ الْفَاحِشَةَ لَيْسَتْ تَقْبُحُ مِنْهُ قُبْحَهَا مِنَ الْحُرِّ، کہ غلام کی جو بدکاری ہے، غلام کی جو فحاشت ہے وہ زیادہ قابل نفرت نہیں، قُبْحَهَا مِنَ الْحُرِّ، جتنی آزاد کی بدکاری ہے، یعنی آزاد کی بدکاری زیادہ قابل نفرت ہے، زیادہ بری سمجھی جاتی ہے بنسبت غلام کے، تو اس لیے غلام کی چونکہ برائی کم درجے کی سمجھی جاتی ہے، اس سے نفرت کم کی جاتی ہے، اس لیے اس کی جو حد ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ آزاد کی جو فحاشت ہے وہ زیادہ بری سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اب وَأَمَّا نُقْصَانُ الطَّلَاقِ فَهُوَ بَابُ التَّغْلِيظِ، اور جو طلاق کی کمی ہے فَهُوَ مِن بَابِ التَّغْلِيظِ، یہ تو اس کے لیے تنگی کے باب سے ہے، غلام کے لیے تنگی پیدا کرنا ہے۔ حالانکہ دیکھیں جمہور نے کہا تھا کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، اس کے لیے حد میں آسانی پیدا کرنا ہے، تو اس لیے طلاق میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیجیے، 2 طلاقیں کر دیں۔ تو پہلے ظاہر کہہ رہے ہیں کہ بھئی طلاق کی جو کمی ہے وہ تو اس کے لیے زیادہ آر کا باعث ہے، زیادہ شدت اور تنگی کا باعث بنے گی۔ کیوں؟ لأن وقوع التحریم علی الانسان بتطلیقتین اغلظ، کہ جو انسان کے اوپر حرام ہوتی ہے چیز بھی تطلیقتین، 2 طلاقوں سے، اغلظ یہ زیادہ شدید ہے، من وقوعی بثلاثین، 3 طلاقوں کے واقع ہونے سے۔ سمجھ لیں پہلے، دیکھیں 3 طلاقیں جب واقع ہوں گی تو انسان کے لیے آسانی ہے، چلے جی ایک کے بعد رجوع نہیں کیا، دوسرے کے بعد رجوع نہیں کیا، چلیں جی تیسرے کا بھی آپشن مل گیا، تیسرے کے بعد کر لے، تو دیکھیں آسانی مل رہی ہے۔ لیکن غلام کے لیے کیا آسانی جی، اس کو 2 طلاقوں پہ ہی بس کروا دی ہے، 2 طلاقوں پہ ہی وہ بائن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے غلام کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے، بات زیادہ شدت ہے، زیادہ تنگی کا باعث ہے، اور جمہور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے، جیسے حد میں اس کے لیے رخصت اور آسانی پیدا کی ہے۔ تو اہل ظاہر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آسانی نہیں بلکہ یہ تو اس کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ لما عسى ان يقع في ذلك من الندم، کیونکہ ندامت جو ہے اس کا امکان تو بہرحال موجود رہتا ہی ہے، ندامت کا امکان تو موجود رہتا ہی ہے۔ بہرحال اس عبارت کا خلاصہ میں چند الفاظ میں بیان کر دوں کہ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ جو غلام کا حکم ہے اصل میں وہ ویسا ہی ہے جیسا آزاد کا حکم ہے، یعنی مکلف ہونے میں غلام آزاد کی طرح ہے۔ ہاں اگر کسی تکلیف سے غلام نکلے گا تو وہ دلیل کی وجہ سے نکلے گا، اور یہاں پر کوئی دلیل صحیح موجود نہیں ہے، جو پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اس میں حد پر جو قیاس کیا جمہور نے، ایسی کوئی ان کے نزدیک دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جمہور نے کہا تھا کہ جی اس کے لیے رخصت ہے، آسانی ہے، تو اہل ظاہر کہتے ہیں کہ بھائی کوئی رخصت نہیں ہے، وہ تو اس کو مزید تنگی میں ڈالنے والی بات ہے۔ آگے یہ عبارت دیکھیں، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا سَلَكَ فِي ذَلِكَ سَبِيلَ الْوَسْطِ، تو یہاں سے حکمت بیان کی جا رہی ہے 3 طلاقوں کی، کہ بھئی 3 طلاقوں کا آپشن اللہ تعالیٰ نے شریعت نے کیوں دیا ہے۔ تو وَالشَّرْعُ إِنَّمَا سَلَكَ فِي ذَلِكَ سَبِيلَ الْوَسْطِ، تو شریعت نے اس معاملے میں اعتدال کا رویہ اپنایا ہے، درمیانہ راستہ اپنایا ہے۔ سبیل الوسط کا مطلب ہے درمیانہ راستہ اپنایا ہے۔ وَذَلِكَ، اور یہ ہے کہ أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الرَّجْعَةُ دَائِمَةً بَيْنَ الزَّوْجَةِ لعنت المرأة وشقیت، کہ اگر رجوع کرنے کا جو اختیار دیا ہے دائمتاً وہ ہمیشہ باقی رہتا، تو بین الزوجتی عورت کے درمیان، تو لعنت المرأة وشقیت، تو عورت تو پھر مشقت میں پڑ جاتی، وہ تو پریشان ہو جاتی، زحمت اٹھانا پڑتی اس کو۔ یعنی اگر شریعت یہ کہہ دیتی کہ بھئی ہمیشہ کے لیے آپشن ہے تمہارے پاس، جب مرضی رجوع کر لو، 3 طلاقوں کا آپشن نہ ہوتا،
تو پھر تو عورت مشقت میں پڑ جاتی ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم، اور اگر ایک ہی طلاق پر وَلَوْ كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ اگر عورت بائنہ ہو جاتی واقعة في الطلقة الواحدة ایک ہی طلاق واقع ہونے پر لعنت الزوج من قبل الندم، تو پھر شوہر کو ندامت سے مشقت اٹھانا پڑتی، لعنت الزوج شوہر کو مشقت اٹھانا پڑتی من قبل الندم ندامت کی وجہ سے۔ تو دیکھیں کھلا آپشن دینے میں عورت کو مشقت تھی، آپشن کم دینے میں ایک طلاق کا آپشن دینے سے جدا ہو جاتی تو پھر مرد کے لیے مشقت تھی۔ تو وَكَانَ ذَلِكَ عُسْرًا عَلَيْهِ، اور یہ مرد کے لیے مشکل کام ہوتا۔ فجمع اللہ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ بَيْنَ الْمَصْلِحَتَيْنِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مصلحتوں کی رعایت رکھی ہے، دونوں یعنی مرد اور عورت دونوں کی مصلحت، دونوں کے فائدے کو، دونوں کے مفادات کو دیکھا ہے اور ان دونوں کے مفادات کی رعایت رکھی ہے۔ وَذَلِكَ مَا نَرَى، اور یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ 3 طلاقیں ہی ہوں گی، اگر 3 دے گا تو 3 ہو جائیں گی، 1 دے گا تو 1 واقع ہو جائے گی۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ان من الزم الطلاق الثلاثہ فی واحدۃ، تو بے شک جس شخص نے لازم کیا ہے 3 طلاقوں کو فی واحدۃ ایک طلاق کے بارے میں، یعنی جو پیچھے سے مسئلہ چل رہا ہے کہ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے کر 3 طلاقیں مراد لی جا سکتی ہیں، تو فقد رفع الحکمت الموجودۃ فی ہذہ سنت الشریعہ، تو انہوں نے جو یہ شریعت کی حکمت ہے کہ دونوں کی مصلحت کو رعایت رکھا ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ایک طلاق بول کر 3 طلاقیں اپنے اوپر لازم کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح مان لیں تو پھر جو یہ شریعت نے حکمت رکھی ہے، شریعت نے دونوں کے مفادات کی رعایت رکھی ہے مرد اور عورت، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا پھر ایک طلاق بول کر 3 طلاق اپنے اوپر لازم کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا مختصر ترجمہ اور تشریح پڑھی، اس کے بعد پھر ہم نے اہل ظاہر کا مسلک اور اس کے دلائل دیکھ لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے 3 طلاقوں پر بائن ہونے کی جو حکمت تھی اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو یہی سوال جیسے ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور 3 طلاقوں کی حکمت کیا ہے، ویسے یہ پوچھا نہیں گیا، ممکن ہے پوچھا بھی جا سکے، تو اس لیے میں نے یہ سوال آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے کہ 3 طلاقوں کی حکمت کیا ہے، اور ابھی ہم نے اس سبق میں پڑھ بھی لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 82 میں ہم پڑھیں گے کتاب الطلاق کا باب الثانی شروع کریں گے۔ یہ باب اول ہمارا آج تک میں مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باب الثانی دوسرا باب جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کتاب الطلاق کے 3 ابواب جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں بدایت المجتہد کے، اور ایک باب ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ دوسرا باب ہم سبق نمبر 82 سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔